تو سورہ مریم پڑھ رہے تھے، اور سورہ مریم کے اندر ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھ لی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی دعا عرض کی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں عطا کروں گا، کیا عطا کروں گا؟ بیٹا عطا کروں گا، ٹھیک ہے، جو تمہارا وارث بنے گا. اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے اتنی عمر کے اندر کیسے بچہ ہوگا؟ میری عمر اتنی بڑھ گئی ہے، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، میں تم جو کرنا چاہوں وہ کر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات تمام کائنات کی خالق و مالک ہے، تو اس پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں آسان ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے تم کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، اور تحقیق میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم تکو شیئا، حالانکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. حالانکہ ولم تکو شیئا، حالانکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے زکریا علیہ السلام، میں نے تجھے پیدا کیا حالانکہ تو میرے پیدا کرنے سے پہلے کچھ نہیں تھا. تو جب میں نے نہیں تجھے پیدا کیا، جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھا، تو تمہارے بچے کو پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہیں، میرے لیے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر چیز آسان ہے، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قبل خلق کا، کہ تجھے پیدا کرنے سے پہلے، تجھے پیدا کرنے سے پہلے یا تیری تخلیق سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. آگے فرما رہے ہیں کہ ولی اظہار اللہ تعالی، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے بچہ عطا فرما، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے بچہ عطا کروں گا. پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ جب انہوں نے سوال کیا کہ مجھے بچہ عطا ہو، پھر اس کے بعد تو انہیں انتظار میں رہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے انعام سے نوازا جائے، اس خوشخبری سے نوازا جائے. اس پر انہوں نے یہ سوال کیوں کیا کہ مجھے کیا کیسے ہوگا؟ تو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سوال انہوں نے کیوں کیا. کہتے ہیں وَلِإِظْهَارِ اللَّهِ هَٰذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِیمَةَ. هَٰذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِیمَةَ یہ سارا مل کر اظہار مصدر کا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مصدر فعل کے حکم میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مصدر جس طرح فعل کے لیے فاعل بھی آتا ہے، مفعول بھی آتا ہے، اسی طرح مصدر کا بھی فعل اور اسی طرح مصدر کا بھی فاعل اور مفعول بھی آتا ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ کیا ہے؟ اظہار کا فاعل ہے. اظہار کا لفظ اللہ فاعل ہے، اور حاضل قدرت العظیمت یہ اظہار کا مفعول بھی ہے. سوال اس لیے کیا ولی اظہار اللہ حاضل قدرت العظیمت، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم قدرت کو کے اظہار کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اس عظیم قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے الہمہ السؤال، اللہ تعالیٰ نے اس حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں سوال کو ڈالا. الہمہ یہ الہام سے لیا گیا ہے. الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں بات ڈالنا. ٹھیک ہے، یہ الہمہ کبھی وحی کی معنی میں آتا ہے، کبھی دل میں بات ڈالنے کی معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر ہوتا ہے دل میں بات ڈالی، کہ ہم نے اس زکریا علیہ السلام کی دل میں اس سوال کو ڈالا. کون سا سوال تھا وہ؟ کہ انا یکون لی غلام، کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، یہ سوال تھا. کیوں سوال ڈالا اللہ تعالیٰ نے؟ لیجاب بما یدل علیہا، تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ جواب دیا جائے اس کا جو اس قدرت پر دلالت کریں، تاکہ جواب دیا جائے جو اس کی قدرت پر دلالت کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی
جو دل میں سوال داخل کیا وہ داخل کیوں کیا؟ داخل اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے کر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس پر وہ جواب دلالت کریں، لے یجاب بما، کے جواب دیا جائے، بما یدل علیہ، تاکہ اس قدرت عظیمہ پر وہ جواب دلالت کریں۔ ولما طاقت نفسه الى سرعت مبشر به، اور جب اس کی جان، اس کی جان حضرت زکریا علیہ السلام کی جان اس خوشخبری کی جلدی کی طرف محتاج ہوئی۔ ولما طاقت، مشتاق ہونا، طاقت کا مطلب ہے مشتاق ہونا، جب حضرت زکریا علیہ السلام کی جان اس خوشخبری کی جلدی کی طرف مشتاق ہوئی، جلدی کی طرف مشتاق ہوئی، تو پھر انہوں نے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ قال رب اجعل لی آیتن، قال رب اجعل لی آیتن، کہ اے میرے رب میرے لیے نشانی بنا۔ قال رب اجعل لی آیتن، کہ یا رب میرے لیے، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا۔ اے علامتن علی حمل امراتی، علامتن علی حمل امراتی، ملانے کے ساتھ، کہ میری بیوی کے حمل پر کوئی علامت، کوئی نشانی بنا، کہ جب میری بیوی کو حمل ہو تو مجھے کوئی علامات، کوئی نشانی ہو اور میں سمجھ جاؤں کہ میری بیوی کو حمل ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب آیا، قال آیتک اللہ تکلم الناس، اللہ یہ اصل میں تھا ان لا، اللہ اصل میں تھا ان لا، یہاں پر ان ہے تو ان کی وجہ سے یہاں پر تکلم الناس میم پر زبر آئے گی، اور ناس اس کا مفعول بھی ہے۔ اللہ تکلم الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، کرے گا نہیں، کر سکے گا، تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ آیا آیت کے بعد علیہ نکال کر اس کا متعلق بیان کیا کہ وہ آیت، وہ نشانی کس پر ہوگی، کس کی علامت ہوگی، یعنی اس بیوی کی حمل پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی اس بیوی کی حمل پر یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ اے تم تنعو من کلامہم بخلاف ذکر اللہ تعالی، یعنی تو لوگوں سے کلام کرنے سے رک جائے گا، تو لوگوں سے کلام کرنے سے رک جائے گا، بخلاف ذکر اللہ، برخلاف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی جب تمہاری بیوی کو حمل ہوگا تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، صرف تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر سکے گا، ذکر کے علاوہ کوئی بھی کلام تیرے منہ مبارک سے نہیں نکلے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سلاس ایامن، سلاس ایامن، سلاس سلاس لیال سویہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تیری جو علامت ہے، تیری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، سلاس لیال، 3 راتیں، 3 راتیں تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے بے ایامہا، یعنی ان راتوں کے دنوں کے ساتھ، ان راتوں کے دنوں کے ساتھ تو، یعنی 3 دن 3 راتیں تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، کما فی آل عمران ثلاثۃ ایامن، اس پر دلیل دی کہ یہاں پر لیالی سے مراد کیا ہے، ان کے ایام بھی ہے، یعنی رات بھی ہے اور دن بھی ہے۔ اس پر دلیل دی کہ کیونکہ آل عمران صورت کے اندر وہاں ثلاثۃ ایامن کا لفظ آیا ہے۔ سویین کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے،
بندہ کوئی جب ٹھیک کرتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے منہ کے اندر یا زبان کے اندر، یا اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ بندہ کلام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام بیوی کے حمل کے وقت لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، تو وہ کلام کیوں نہیں کر سکیں گے؟ حال بیان کر رہے ہیں کہ اس حال میں کہ آپ کو کوئی بیماری، کوئی علت نہیں ہوگی، بغیر کسی عذر، بغیر کسی تکلیف کے آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ تو سوین کا بعد نکال بتاتے ہیں کہ حال من فاعل تو کلمہ، تو کلمہ کے اندر جو فاعل ہے انت، اس فاعل سے کیا ہے؟ سویہ، یہ حال ہے کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا اس حال میں کہ تجھے کوئی بیماری نہیں ہوگی، تجھے کوئی عذر لائق نہیں ہوگا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اے بلا علت نکال کر سوین لفظ کی کیا بتائی؟ معنی بتائی کہ سوین لفظ کی معنی ہے بغیر کسی علت کے، بغیر کسی عذر کے آپ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی چیز رہ گئی ہو ترجمہ وغیرہ، تو پوچھ سکتے ہیں۔